زیادہ فائدے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے تعلق سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یوں کہا، اپنے مسلم کی روایت ہے، الصبر ضیاء، صبر ایک روشنی ہے، صبر ایک روشنی ہے۔ صبر کے تعلق سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ صبر ایک روشنی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اور آپ کہتے ہیں جو بچنے کی کوشش کرتا ہے، دیکھیے جو میں نے شروعات میں کہا نا کہ صبر سیکھنے سے، کوشش کرنے سے صفت اور خصلت ہم میں پیدا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے۔ ہم برائی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جب ہم ایک چیز کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ تو اگر ہم برائی سے بچنے کی کوشش کریں اللہ ہمیں بچاتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ جو بے نیازی اختیار کرتا ہے مطلب دوسروں کے مال پہ نظر نہیں رکھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ آج کل معاملہ یہ ہے ہم دوسروں کے مال پہ ہر بار نظر رکھتے ہیں کہ اس سے کیا مل جائے، کیا نکل جائے، کیا۔ جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے توفیق دیتا ہے اس چیز کو۔ فرمایا اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ اور جو صبر کی کوشش کرے مطلب صبر کوشش کرنے سے آتا ہے، اس لیے میں نے شروعات میں کہا تھا یہ خصلت پیدا کرنی ہوگی ہمیں اپنے آپ میں۔ تو جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے آخر میں، اور سب سے بہترین اور وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں ملی، صبر سے بہترین اور صبر سے وسیع اور سب سے بہتر کوئی چیز کسی کو نہیں ملی، مطلب جس کو صبر مل گیا اس کو بہترین چیز اور بہترین نعمت مل گئی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں یہی ایک چیز ہے صبر جو ہم نہیں کرتے ہیں۔ کوئی مصیبت آئی چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، کوئی مر گیا رو رہے اور دھو رہے ہیں اور غیر شرعی اعمال کر رہے ہیں، اسی طرح کوئی چوری ہو گئی، کوئی نقصان کی خبر آئی چیخ رہے اور چلا رہے ہیں، کہیں بھی صبر نہیں، کسی کو دین کی دعوت دی اس پر تکلیف آئی تو صبر ہم نہیں کرتے آج۔ تو صبر کی بہت سخت آج ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ تو صبر کوشش کرنے سے آتا ہے، اور اگر کسی کو صبر مل جائے تو اللہ کے رسول اس سے بہتر اور وسیع چیز کسی کو نہیں ملی، مطلب یہ بہت بہترین چیز ہے کہ اللہ رب العزت یہ ایک بڑی عظیم نعمت ہے کہ کسی کو صبر دے دے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں مومن کے لیے کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے سارے معاملات اس کے لیے حق میں بہتر ہے۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور آگے فرماتے اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے لیے دونوں ہی معاملے درست ہے، ہر حالت اس کے لیے درست ہے۔ جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، فراوانی پہنچتی ہے اور نعمت ملتی ہے اللہ کی تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے۔ یہ معاملے دونوں ہی اس کے لیے بہتر ہے، دونوں میں وہ فائدے اٹھاتا ہے، اور اس سوائے مومن کی کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ آئیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت اس میں فرماتے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے بچے کے انتقال کے وقت نزدیک آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کا ایک بچہ تھا جو نزا کی حالت میں چلے گا، انتقال کے قریب تھا، موت کے قریب تھا۔ اس نے فوراً کہا کہ میرے والد کو خبر دی جائے، اللہ کے رسول کو خبر دی جائے۔ ایک شخص آ کر اللہ کے رسول آپ کی بیٹی آپ کو بلاتی ہے، طلب کرتی ہے کہ آپ وہاں آئیے، اس کے بیٹے کی جان جو ہے بس جو ہے اس کی جو ہے موت کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا اور کہا اس خاص سے کہ میری بیٹی کو سلام کہو اور میرا پیغام دو کہ جو لے رہا ہے وہ اس کا ہی ہے۔ کیا کہا کہ میری بیٹی کو یہ پیغام دو جا کر جو لے رہا ہے، اللہ جو چیز لے رہا ہے وہ اسی کا ہے جو واپس لے رہا ہے، اور جو وہ دیتا ہے وہ بھی اسی کا ہے، مطلب جو دیا ہے وہ بھی اس کا ہے، جو واپس لے رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ بیٹی صبر کر اور اللہ کے یہاں ثواب طلب کر۔ کیا کہا ہے میری بیٹی، صبر کر اور اللہ کے پاس ثواب طلب کر۔ کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی چیخنا چلانا نہیں، کوئی شور غل نہیں، کوئی رونا پلانا نہیں، کوئی غیر شرعی حرکت کی چہروں پر کوئی مارے۔ کہا کہ میری بیٹی صبر کر، سلام کہو میری بیٹی سے اور کہو صبر کرے، اس لیے کہ جو لے رہا ہے وہ اسی کا ہے اور جو بھی دیتا ہے وہی دیتا ہے، اور جو ہے میری بیٹی صبر کر اور اللہ سے اس کا ثواب طلب کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات نے یہ تربیت اللہ کے رسول سے پائی تھی۔ میں صحابیات کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ صحابہ پھر بھی آدمی پھر بھی تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے احساسات کے معاملے میں، لیکن یہ صبر کی تعلیم اللہ کے رسول سے صحابیات نے ایسی سیکھی تھی کہ یہ بھی صبر میں جو ہمارے لیے نمونہ بن گئی آج۔ آئیے ایک واقعہ سے سناتا ہوں صبر کا، اللہ کے رسول کے دور سے ایک خاتون کا صبر۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کی شخصیت میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں سے واقف ہے، یہ کوئی ایسی خاتون نہیں جس کے تعلق سے آپ نے کبھی نام نہ سنا ہو۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کے بیٹے انس بن مالک تھے، مشہور صحابی آپ سب جانتے ہیں۔
ام سلیم رضی اللہ عنہا کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کا نکاح ابو طلحہ سے ہوا اور ان سے ایک اولاد پیدا ہوئی. اور ابو طلحہ جب سفر پر تھے تو ہوا یوں کہ اس اولاد کا انتقال ہو گیا. جب اولاد کا انتقال ہوا تو ابو طلحہ گھر آئے اس رات, تو بیوی نے یہ سوچا کہ اپنے شوہر کو آتے ہی میں یہ غمناک خبر کیسے دوں کہ بیٹے کا انتقال, بیٹا فوت کر چکا ہے, مر چکا ہے. تو اس خبر کو دبا دیا. وہ بھی ایک عورت تھی, اس کے سینے میں بھی ایک دل تھا جس طرح سے ہمارے سینے میں ایک دل ہوتا ہے. اس کے احساسات بھی وہی احساسات ہیں جو میرے اور آپ کے احساسات ہیں. اس کی بھی ممتا, اس کی محبت بھی اپنی اولاد سے وہی تھی جو ہماری اور آپ کی محبت ہوتی ہے. لیکن صبر دیکھیے اس خاتون کا, اسے پتا تھا چیخنے چلانے سے ابو طلحہ اور پریشان ہوں گے, سفر اور مسافر, وہ مسافر اس کے بعد اس کی اور جو ہے پریشانی بڑھ جائیں گی. خاموشی اختیار کر لی. ابو طلحہ گھر آئے, انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے فارغ کیا, تیار ہوئے. اس کے بعد آپ نے کھانا لایا, انہوں نے کھانا کھایا. اس کے بعد جو ہے ان سے ہم بستری کی. اور یہ واقعہ اللہ کے رسول کو چونکہ انہوں نے صبح سنایا, تفصیلات اور آتی ہے, بہرحال وقت نہیں ہے. اس کے بعد ہم بستری کی. اس کے بعد جو ہے اس بیوی نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتی ہوں. تو کہا پوچھو. کہا اگر کوئی چیز تمہیں کوئی دے تو تم کیسے لوٹاؤں گے؟ تو کہا جیسی دی ویسی لوٹاؤں گا یا اس سے اچھا کر کے لوٹاؤں گا. مطلب جیسی دی تھی اس حالت میں یا اس سے اچھی. تو کہا اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی, وہ اس نے ہم سے لے لی. اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی, وہ ہم سے لے لی. تو بڑے پریشان ابو طلحہ اور کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ اتنی دیر تک تم نے مجھے غفلت میں رکھا, چھپائے رکھا. اس کے بعد آپ نے جو ہے جنازے کی نماز پڑھی اور ان کو تدفین کی. صبح آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ پہنچے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں کل رات آیا, میری بیوی نے مجھے یہ بات نہیں بتائی اور بچے کا انتقال ہوا, میں اس کے ساتھ رہا, کھایا پیا, ہم بستری کی. اللہ کے رسول نے دعا کی اور کہا تم نے صبر کیا, اللہ تمہیں بہترین اولاد دے. پوچھا اللہ کیا تم نے ہم بستری کہا؟ تو کہا اللہ انشاءاللہ تم کو اس سے بہترین اولاد دیں گا. اور اس کے بعد ان کو عبداللہ پیدا ہوئے جو انس بن مالک کے بھائی تھے. تو اللہ نے دیکھی اس صبر کے بدلے ان کو پھر ایک دوسرا لڑکا عطا کر دیا. تو صبر بڑی عظیم چیز ہے, یاد رکھیے. اس کے بڑے فائدے دنیا میں ہیں اور بڑے فائدے آخرت میں ہیں, یاد رکھیے. کیوں تو یہ حدیث رسول اللہ کی خود بتاتی ہے جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ کہے کہ مجھے اس کا اللہ بہترین بدلہ دے اس نقصان کا, دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو بہترین بدلہ دیتا ہے. تو صبر کے بڑے فیصلے کہا آپ نے, صبر سے وسیع چیز کسی کو کچھ نہیں ملی. اگر صبر ملا تو بڑی وسیع اور بڑی خیر اس نے پا لیا جس کو صبر ملا. تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اس کی پیاری اور محبوب چیز آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا کروں اور وہ صبر کرے تو اس کی اور اسے بہشت جنت عطا کروں. کیا فرماتا ہے اللہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کی پیاری چیز آنکھوں کی تکلیف میں ملوث کرتا ہوں. ایک انسان ہے, آنکھوں کی تکلیف میں پریشان ہے, آنکھ کمزور ہو رہی ہے, بینائی جا رہی ہے, نظریں جا رہی ہے, اس کو نقصان ہو رہا ہے اس کا, اور انسان اس پر صبر کرے. اس لیے کہ آنکھیں یاد رکھیے بہت عظیم نعمت ہے. یہ نعمت کا احساس, یہ نعمتوں کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ چھن جاتی ہے. عموماً نعمت جب ہوتی ہے انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے, جب چھن جاتی ہے تو پھر احساس کرتا ہے کہ عظیم نعمت ملی تھی. تو آنکھیں بڑی عظیم نعمت ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو اس مصیبت میں, پریشانی میں ڈال کر آزماتا ہے کہ اس کی پیاری اور محبوب چیز آنکھوں کو چھین لیتا ہے, اس سے بینائی کو, اور اس پر وہ صبر کرتا ہے, تو سوائے جنت کے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ اس کو جنت عطا کرے گا جو صبر کر لے گا بیماری پر. تو یہاں جو ہے آنکھوں کے تعلق سے تذکرہ ہے. بہرحال آپ کسی بیماری, کسی بھی تکلیف پر صبر کرے, اللہ ضرور بدلہ دے گا, ضرور اس کا اجر دے گا. صبر لیکن خالص اللہ کے لیے ہو. ٹھیک. اسی طرح اب صبر کب ہو